رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان کا مقدس مہینہ آج یا کل اپنے کمال کو پہنچے گا اور ہم ایک نیا چاند دیکھیں گے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے کو ایسے انعام عطا کرتا ہے جیسے مزدور کو مزدوری کے بعد اس کا معاوضہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، اس چاند کا طلوع ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی اور اسلام کا باعث فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، تو ہلال رشد ثابت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہلال کو خیر و برکت کا سبب بنا دے، اس سے جو مہینہ شروع ہو اس میں ہدایت پھیلے، خیر و عافیت اور سلامتی کا درس عام ہو۔ کچھ لوگ عبادت کا ایسا ذوق و شوق رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ خصوصاً شوال میں بھی 6 روزے رکھتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ یہ ثواب کی بات ہے، جتنا جس کو توفیق ہو کما لے۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں یہ وضاحت بھی یاد رکھیے کہ عید کے دن یعنی یکم شوال کو روزہ رکھنا منع ہے، اس کے بعد اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے یا فوری بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، فرائض کی بات الگ ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار منانے کا حکم نازل ہوا۔ عید کے معنی ہیں خوشی کا وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے۔ رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت اور مغفرت کے حصول کے لیے دعاؤں کے بعد خوشی کا یہ دن بھی اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے۔ نماز عید مردوں پر واجب ہے اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ عید کے دن نماز سے قبل صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ اگر ہمارے روزوں میں کوئی کوتاہی، خامی، غلطی رہ گئی ہو تو خدائے بزرگ و برتر اسے معاف فرمائے۔ نماز عید کو روانہ ہونے سے پہلے طاق عدد میں یعنی 3، 5، 7 یا 9 کھجوریں یا چھوارے کھانا سنت رسول ہے۔ ہمیں اس سنت کا اہتمام کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا بھی سنت رسول ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دونوں راستوں پر اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا بھی سنت رسول ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا کہ جب 2 مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ کئی احادیث میں مصافحہ، معانقہ اور بوسہ دینے کا ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت جعفر کو گلے سے لگایا، پھر ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو کر آپ کے دست مبارک کو ہاتھ میں لے کر دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیتی تھیں۔ مصافحہ کرنے سے دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے اور حدیث کے مطابق تحائف کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے۔ سو عید پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے دن کوشش کرنا چاہیے کہ بیجا اسراف کی بجائے مناسب اہتمام سے مہمانداری بھی ہو اور مساکین کو ان کا حق بھی دیا جائے۔ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہمارا اخلاقی و دینی فریضہ ہے۔ ہمارے ہر عمل اور ہر قدم سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہم عید کی خوشیوں میں اپنے آس پاس کے مستحق لوگوں کو ضرور یاد رکھتے ہیں، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو مستحقین کی عید کی خوشیوں کو بھی اسی طرح دوبالا کیجیے جیسے آپ خود خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات فرائض، سنن و نوافل قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔